السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنی علما۔ پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، جو ترتیب کے لحاظ سے سورہ نمبر 2 ہے، اور اس سورہ کا ہم رکوع نمبر 19 یعنی 19 میں سے آیت نمبر 159 اور 160 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلنا، ہم نے نازل کیا، من البینات، کھلی نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعدی، اس کے بعد، ما بیناہ، ہم نے واضح کر دی، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، واولئک، اور یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پہ اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللعنت کا اصل معنی الطرد یعنی دور کرنا، دفع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ملعون شخص کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرنا ہے، اور دوسرے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی دعا کرنا ہے۔ لعنت کرنے والوں سے مراد تمام مومن، جن و انس اور فرشتے ہیں۔ الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور للناس سے مراد خاص لوگ یعنی یہود کے علماء ہیں۔ یعنی علماء یہود کے لیے تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات بیان ہونے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ اگرچہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی، مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، اس میں وہ مسلم علماء بھی شامل ہیں جو قرآن و حدیث کی بات جانتے ہوئے سے چھپا جاتے ہیں اور اپنے فرقے کی بات کو دین ظاہر کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے، پھر اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور کسی مسئلے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور عوام میں فتن و فساد کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں مقصود حق کا چھپانا نہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ بخاری العلم باب من خص بعلم قوما۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی۔ الا الذین، سوائے وہ لوگ جو تابوا، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب، میں معاف کرتا ہوں، علیہم، انہیں، وانا، اور میں، التواب، معاف کرنے والا ہوں، الرحیم، رحم کرنے والا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس دائرہ لعنت سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے توبہ کر لیں اور نداً لوگوں کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کریں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، ورنہ جو لوگ اس حالت کفر میں مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ اس آیت کی روح سے علماء کا اتفاق ہے کہ کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے، اسی طرح جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو ان پر بھی لعنت جائز ہے، البتہ کسی زندہ مسلم یا کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ کیا خبر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے، جیسا کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کو ایمان لانے کی توفیق ہو گئی تھی۔